السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جنگ یمامہ کے بارے میں دیکھیں گے یہ کس جگہ پر اور کس لوکیشن پر لڑی گئی۔ بیٹل آف یمامہ یہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے جو ہم گوگل ارتھ پہ سرچ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ حدیقہ الجبیلیہ العالیہ یہ ہم لکھیں گے اور اس کو سرچ کریں گے تو ہم اس لوکیشن پہ پہنچ جائیں گے۔ پاکستان سے ہم اس کو اسی طرح سرچ کریں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہی اعلان نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس جھوٹے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری قوت سے اپنی جھوٹی نبوت کو ظاہر کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لشکر بھجوائے، جن میں ایک لشکر کی قیادت حضرت عکرمہ بن ابی جہل اور دوسرا لشکر حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا، لیکن ان دونوں لشکروں کو مسلمہ کذاب کی فوج نے شکست دے دی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور تھے وہ پہنچے۔ یہ وہی جگہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کو جبیلہ بولتے ہیں۔ جب ہم گوگل سے سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کی لوکیشن ظاہر ہوگی۔ اس میں 3 لوکیشنیں جہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ مقبرہ شہداء یمامہ، جنگ یمامہ اسی ہی جگہ پہ لڑی گئی اور ابھی 4 دیواری باؤنڈری لگی ہوئی ہے۔ آخر کار 632 سنہ ہجری میں دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ مسلمہ کذاب نے اپنی جنگی چال میں اپنے لشکر کے 3 حصے کیے۔ ان میں دائیں حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی اور بائیں حصے کی قیادت محکم بن سلار کو دی اور درمیان میں خود رہا، اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جنگی حکمت عملی کو کچھ اس طرح ترتیب دیا کہ ایک طرف کی قیادت حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف کی قیادت حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سپرد کی۔ یہ دیکھیں یہ وہی جگہ ہے جو ہم نے گوگل میپ پہ دیکھی اور یہ ویڈیو اس کی۔ جب آپ لائیو اس لوکیشن پہ جائیں گے تو آپ کو یہ اس طرح نظر آئے گی۔ ادھر قبور ظاہر تو نہیں ہے لیکن یہ باؤنڈری وال لگائی گئی ہے جس میں مقبرہ شہداء یمامہ شمال، اس میں 3 لوکیشنیں ہیں، شمال، جنوب اور جہاں قبور موجود ہیں۔ یہ مقبرہ شہداء یمامہ شمال یہ تھا۔ ابھی اس کے بعد ہم دیکھیں گے جنوب۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ناموس رسالت کے لیے 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ وہی خونخوار جگہ ہے جہاں ناموس رسالت کے لیے کسی نے بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جتنی بھی جنگیں لڑی ان میں کل 212 کی تعداد شہداء کی ہے، جبکہ اس جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین شہید ہوئے، جن میں 370 کی تعداد حفظاء کرام کی تھی۔ یہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ ختم نبوت پر شہید ہونے والوں کی اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے جو اسی جگہ پہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی جگہ پر اللہ اکبر کے مقابلے میں یا محمدہ کی آوازیں آئی۔ یہ وہی جگہ ہے۔ یہ پہلے ہم نے مقبرہ شہداء یمامہ شمال دیکھا تھا، ابھی یہ جنوب ہے۔ ابھی یہ ظاہر مقبرہ شہداء جنگ یمامہ۔ ابھی جدھر صحابہ کرام کی قبور موجود ہے یہ وہ
تیسری لوکیشن پہ ہم آ گئے، مقبرہ شہداء یمامہ۔ یہاں کچھ بظاہر قبور موجود ہیں۔ یہ علاقہ ایک ہی ہے لیکن اس کی ڈیوائیڈیشن ہوئی ہے، بیچ میں سے روڈ گزر چکا ہے، کچھ آبادی قریب ہے، تو گورنمنٹ آف سعودیہ نے اس کو باؤنڈری وال لگا کر سیپریٹ کر دیا، تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور چوتھا ایک اور بھی جگہ ہے جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اسی جگہ پر مسلمہ کذاب لعین کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کیا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کفارہ ادا کر دیا میں نے۔ یہ وہی حضرت وحشی بن حرب تھے جنہوں نے قبل اسلام سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکالا ہے۔ یہ بظاہر جو ریڈ کلر کی لوکیشن ہے جگہ، ادھر ہے صحابہ اکرام کی قبور ابھی بھی موجود ہیں۔ باؤنڈری وال سے آپ اگر اس کو بظاہر دیکھیں تو یہ قبور موجود ہیں۔ عموماً جو لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں تو وہ ادھر نہیں آ پاتے، کیونکہ یہ مکہ اور مدینہ سے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1000 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ ناموس رسالت پر لڑی جانے والی جنگ کا ایک خاکہ تھا، اور ابھی مسلمہ کذاب اس قلعے میں چھپا، اور جو قلعہ آج بھی کچھ نہ کچھ اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ وہ قلعہ ہے مسلمہ کذاب کا جو نظر آ رہا ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ باقیات موجود ہیں۔ اللہ پاک ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درجات بلند فرمائے۔